ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين خالق جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ بحمد و ثناء اور حضور پر نور شافع یوم النشور سید سروران حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب القدر لائق سب احترام بزرگوں دوستوں، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں رب کریم یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خیال رکھیے گا کہ خطاب ہے ایمان والوں کو، خطاب کنہیں ہے؟ ایمان والوں کو، کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا رب یہ فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا اور بنا کر ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ساتھ ان کی کتابیں بھیجی، اور ہمارے پاس جو قرآن آیا کتاب، اس میں یہ رب کا فرمان آیا۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جب آگ جلاتے ہیں نا تو پہلے جو لکڑیاں استعمال کرتے ہیں انہیں ایندھن کہتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، یعنی اس آگ کو جلانے کے لیے انسان استعمال ہوتے ہیں اور پتھر استعمال ہوتے ہیں، اتنی سخت آگ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو نگران فرشتے ہیں، فرمایا علیہا ملائکۃ، اس آگ پہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ، جو بڑے سخت مزاج ہیں، کسی کی بات ہی نہیں سنتے، کیونکہ جہنمی جہنم میں ہوں گے تو چلائیں گے اور روئیں گے، اور اس قدر روئیں گے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو آج اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی جب روئیں گے تو اس قدر زور سے روئیں گے کہ آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا اور خون شروع ہو جائے گا، اس قدر درد سے روئیں گے، لیکن وہاں رونا ان کو فائدہ نہیں دے گا، یہاں فائدہ دیتا ہے۔ یہاں جتنے گناہوں کے دفتر ہوں،
جب بندہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مولا معاف فرما دے اور آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے تو میرے رب کو وہ آنکھ سے ٹپکے ہوئے قطرے بڑے پسند ہیں. بڑے کیا ہیں؟ پسند ہیں. تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ علیہا ملائکہ، اس آگ پہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ جو بڑے سخت ہیں، جو سخت مزاج ہیں، شداد بڑے طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. یہ جو ہماری آج کی تقریر ہے اس کا تعلق سمجھ کے ساتھ زیادہ ہے. اللہ ہمیں وہ سوچ اور وہ سمجھ عطا کر دے، کیونکہ آخرت کا خوف یہ جس انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ قرآن و حدیث کے سارے علم کو ملائیں نا، سارے علم کو نچوڑ نکلتا ہے، وہ آخر میں جو خلاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رب راضی ہو گیا تو کامیابی. کیا ہے؟ کامیابی. میرا مالک اور خالق ناراض ہو گیا اور انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ناکامی ہے. یہ قرآن و حدیث کا سارا علم پڑھے نا تو آخر میں یہ رزلٹ نکلتا ہے. آخر میں یہ بات انسان کو ملتی ہے کہ وہ کام کریں جن سے رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. اور انسان اگر وہ کام کر کے جائے جس سے رب راضی ہوتا ہے تو جیسے ہی قبر میں جاتا ہے نا اس کی روح اوپر اٹھتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، رب کے سامنے پیش ہو جاتی ہے تو رب بھی فرماتا ہے کہ تو میرا محبوب بندہ ہے، تو میرا پیارا بندہ ہے، ساری زندگی جس جسم کے گھوڑے پہ سوار ہو کر تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے رت دبے کیے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں سپیڈ بریکر لگائے. انسان ہے نا، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے. بعض اوقات ایسے لمحے آ جاتے ہیں کہ انسان کو رکنا پڑتا ہے، نہیں میری شریعت یہ نہیں کہتی، میری شریعت یہ نہیں کہتی. جیسے دیکھیں انسان کما رہا ہے اور کماتے کماتے اسے حرام کمانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ انسان ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے تو سپیڈ بریکر اس کی فوراً، سپیڈ بریکر کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ گاڑی جا کے رک جاتی ہے، آہستہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ فوراً جو ہے وہ رک جاتا ہے. نہیں میری شریعت یہ نہیں کہتی، میری شریعت یہ نہیں کہتی. موبائل استعمال کر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایسی چیز آ گئی یا سوچ آئی ذہن میں تو انسان وہاں رک گیا، نہیں میرا دین میں مجھے یہ اجازت نہیں دیتا. سپیڈ بریکر لگائیں زندگی میں، ایسی زندگی گزاریں تو پھر جب رب کے حضور جائیں گے نا، قبر میں جائیں گے، میرا رب یہ فرمائے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رب کا پیارا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو رب یہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا کیا کر دو؟ بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کا لباس لے جاؤ، وہ اسے پہناؤ، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ تا حد نظر جہاں تک نظر جائے خوشبو ہی خوشبو ہو، وہاں تک پھول ہی پھول ہو. پھر وہ قبر میں بھی رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے احساس پھر دنیا اس کے لیے بڑی مائنر اور معمولی اور حقیقت چیز ہو جاتی ہے. وہ دنیا کی طرف پلٹنا گوارا ہی نہیں کرتا، گوارا ہی نہیں کرتا. یہ ہے وہ بندہ جس نے ساری زندگی رب کی اطاعت میں اس کے خوف کو دل میں رکھ کے گزاری، اور ایک وہ بندہ دوسری طرف جس نے اپنی زندگی میں کوئی سپیڈ بریکر لگائی نہیں، حرام کمانے کا موقع ملا تو وہ کھا لیا، حرام کام کرنے کا موقع ملا تو ادھر چلا گیا، جدھر وہ چلتا چلا گیا اپنی خواہش کے پیچھے، نفس کو گھوڑا آگے اور وہ اس کے پیچھے سر پر دوڑا چلا جا رہا ہے. جب قبر میں جائے گا اس کی روح پہلے آسمان سے اوپر ہی نہیں اٹھ سکے گی، پہلے آسمان سے اوپر ہی نہیں اٹھ سکے گی، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. میرا رب یہ فرمائے گا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو،
اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو، اور اس قبر کو حکم دیا جاتا ہے ایسے دباؤ کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں۔ یہ اس بندے کا انجام ہے جس نے ساری زندگی رب کو ناراض کرتے ہوئے کیا کر دی، گزار دی۔ اور جو دنیا میں رب سے ڈر گیا، رب آخرت کے خوف سے محفوظ رکھے گا، اور جو دنیا میں رب سے نہ ڈرا، آخرت کے خوف سے وہ معمول نہیں ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا۔ کیونکہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی انسان پہ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ کیسے؟ اگر دنیا میں وہ رب سے ڈرا، آخرت میں بے خوف ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں رب سے نہ ڈرا تو آخرت میں خوف ہی خوف ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، خوف ہی خوف ہوگا۔ یہ دنیا جو ہمیں رب نے دی ہے، یہ ایسے نہیں گزارنی کہ جو دل کے اندر آئے وہ کر دیا، جو خواہش انسان کے اندر پیدا ہوئی اس کے پیچھے چل پڑے، نہیں۔ اس دنیا کو ایسے گزاریں کہ رب کو راضی کر کے جائیں، اور رب کو راضی نہ کیا تو معاذ اللہ انجام بڑا بھیانک ہے، انجام بڑا بھیانک ہے۔ ٹھیک ہے، کلمے کی دولت بھی ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور جنت بھی ملے گی تو رب کے فضل سے بھی ملے گی، حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، لیکن جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا صلہ اور اجر لے کے پھر جنت میں جائیں گے، بدلہ لے کے اپنے گناہوں کا پھر کیا جائیں گے، جنت میں۔ اگر توبہ نہ کی اور توبہ کیے بغیر کیا ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور جو بندہ دنیا میں رب سے ڈر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمیں ارشاد فرمانے لگے کہ ایک بندہ تھا اور رب کا بڑا نافرمان تھا، جیسے ہی وہ آخری مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اسے رب کے سامنے پیش ہونے سے حیا آئی، ڈر گیا رب کے سامنے پیش ہونے سے، کہنے لگا اپنی اولاد کو بلا کے، میرے بیٹو میری ایک وصیت ہے۔ تو اولاد نے پوچھا کون سی وصیت؟ کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا میری لاش کو جلا دیں، میری لاش کو جلا دیں، جلانے کے بعد میری جلی ہوئی لاش کو پیس دیں، کیا کر دیں، پیس دیں، جو ذرات بنے نا انہیں ہوا میں اڑا دیں، انہیں ہوا میں اڑا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے مجھے دفنا دیا اور رب نے مجھے پکڑ لیا تو یہ سزا کم ہے جو رب مجھے دے گا، پھر میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے جلا دینا، جلی لاش کو پیس دینا اور پیس کر راکھ ہوا میں اڑا دینا، راکھ ہوا میں۔ اس قدر رب کا خوف دل کے اندر پیدا ہوا۔ تو جیسے ہی اس کی موت ہوئی تو بچوں نے وہی کیا جیسے وصیت تھی، اسے جلایا، جلا کے اسے پیسا اور راکھ ہوا میں اڑا دی۔ لیکن وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو میرے رب نے حکم دیا ہوا کو اس کے ذرات کو جمع کرو، اس کے ذرات کو جمع کرو۔ وہ ذرات جمع کیے گئے، پھر انہیں جوڑا گیا، پھر رب نے پورا اسی کو بنا کر سامنے کھڑا کر دیا، اور رب نے کہا میرے بندے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کام تو نے وصیت کیوں کی ایسے؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیرے حضور حاضر ہونے سے ڈر لگتا تھا، تیرے حضور حاضر ہونے سے ڈر لگتا تھا، دل میں خوف تھا، اس لیے میں یہ وصیت کر گیا۔ پھر رب نے فرمایا تو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، اب آخرت کا خوف میں تجھے نہیں دوں گا، آخرت کا خوف نہیں دوں گا۔ میرے رب نے اسے معاف فرما دیا، میرے رب نے اسے معاف فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دنیا میں ہم دیکھیں نا دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم گناہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ بدکاری کر لی، معاذ اللہ سود کھا لیا، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب پی لیا ہے، قتل کر دیا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، فرض نماز کو چھوڑ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، فرض نماز کو چھوڑ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ ہم دن میں 5 گناہ تو یہ کر لیتے ہیں، اور کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا
کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ کبیرہ کے کیا ہو رہے ہیں؟ مرتکب ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رب قرآن میں کتنی مرتبہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، وہ نہیں کرتے۔ زکات میں بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گئے۔ حج فرض تھا نہ کیا، گناہ کبیرہ کے کیا ہو گئے؟ مرتکب ہو گئے۔ روزے آ گئے، فرض تھے اور تھے بھی تندرست، نہ رکھے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ تو اتنے بڑے گناہ کر کر کے بھی کیسے ہم ہنستے ہیں؟ میں تو یہ سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسو کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رو زیادہ، رو زیادہ۔ حضور علیہ السلام آپ تو نبیوں کے سرتاج ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی اس قدر رب کا خوف دل میں موجود ہے کہ حضرت مطرف بڑے تابعی ہیں جلیل القدر، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد عبداللہ یہ فرماتے ہیں میں ایک دن آیا حضور کے پاس اور حضور علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے سینے سے رونے کی ایسی آواز نکل رہی تھی جیسی چکی کے اندر سے آواز نکلتی ہے، جیسے چکی کے اندر سے آواز نکلتی ہے، ایسے آپ کے دل سے رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ حالانکہ حضور رات کو اس قدر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں، اس کے باوجود میرے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ 10 صحابہ کو حضور نے کیا کر دی؟ جنت کی خوشخبری دے دی، لیکن اس کے باوجود ان کی جنت تو پکی ہے، ان کی جنت کیا ہے؟ پکی ہے، اور جنت میں سے اعلیٰ مقام ان کو دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے، رات کو اس قدر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، نماز میں اس طرح روتے ہیں کہ سینے سے چکی کی طرح آواز نکلتی ہے، اور ہم نماز نہ پڑھ کر کس قدر جری ہیں، نمازوں کو ضائع کر کے، یہاں پہ بیان کر کر کے بھی میں تھک گیا، لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن یہ کہتا ہے جس دن جہنم ہوگی نا تو جہنم میں کیا ہوگا؟ لہم من جہنم مہاد، جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ بچھونا ہوگا، جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر آگ کا لحاف ہوگا، آگ کا اوڑھنا بھی آگ کا اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر۔ اور فرمایا جب انہیں جہنمیوں کو بھوک لگے گی نا، اور سخت بھوک لگے گی، تو ان کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم کا کیا ہوگا؟ زقوم جو ہے کانٹے دار درخت ہے، اور بڑے بڑے اس کے کانٹے ہوں گے، بدبودار درخت۔ فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے، پوری دنیا والوں کی معیشت خراب ہو جائے اس کی بدبو سے۔ فرمایا کھانے کے لیے وہ زقوم دیا جائے گا، وہ ان کے گلے کے اندر پھنس جائے گا، گلے کے اندر کیا ہوگا؟ پھنس جائے گا، کانٹے ہوں گے، شدت کی پیاس لگے گی، اور پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جیسے ہی منہ کے قریب لائیں گے چہرے اور سر کی کھال ادھر کر اس پانی میں گر جائے گی، اس پانی میں گر جائے گی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے سقوا ماء حمیما، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، وہ کھال جب گرے گی پھر پانی پیئیں گے، ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، پھر ان کے وہ پیٹوں میں جائے گا اور ان کی آنتوں کو کیا کر دے گا؟ پگھلا دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہ کے پاؤں پہ بہ جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، ان کا کھانا ایسا ہوگا، ان کا پینا ایسا ہوگا، ان کے اوپر بھی کیا ہوگی؟ آگ ہوگی، ان کا بچھونا بھی کیا ہوگا؟ آگ کا بھی ہوگا، اور وہ آگ ان پہ بند کر دی جائے گی۔ اب بندہ کسی بند کمرے میں ہو، اس دنیا کی آگ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، آگ تو دور کی بات ہے، اس کا دھواں بھی برداشت
نہیں کر سکتا. اور حضور نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے، فرمایا جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے. جہنم کی آگ کا کیا ہے؟ 17واں حصہ ہے. یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ طاقت والی ہے، جلانے اور تپش والی ہے، حرارت والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو بہکایا گیا 1000 سال تک، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئی؟ سرخ ہو گئی. پھر 1 سال تک اس کو بہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. اور پھر فرمایا 1000 سال تک اس کو بہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئی؟ سیاہ ہو گئی. وہ آگ تو ایسی ہے وہ پتھروں کو جلا دیتی ہے، انسان کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گی. ان کا کھانا ایسا کانٹے دار، ان کا پینا. فرمایا یسقا من ماء شدید، ایک تو کھولتا ہوا پانی میں پلایا جائے گا، دوسرا یسقا من ماء شدید، جہنمیوں کا پیپ اور خون انہیں پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ، قرآن یہ کہتا ہے وہ ایک ایک گھونٹ پیے گا لیکن گلے سے نیچے نہیں جائے گا، گلے سے نیچے نہیں جائے گا. فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر جگہ سے موت ان کی طرف لپکے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، مرے گا نہیں. کس قدر سخت عذاب ہے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور وہ آگ بند کر دی گئی. فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہیں، وہ بھی آگ کے ہوں گے. وہ بھی کیا ہوں گے؟ آگ کے ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو ظل من یحموم، گرم دھوئے کا سایہ ہوگا. لا بارد ولا کریم، جو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی سلامتی بھی نہیں ہوگی، اس میں کوئی سلامتی بھی نہیں ہوگی. ہم نے آسان سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایسی بات نہیں ہے. جہنم کا عذاب بہت بڑا سخت عذاب ہے. قرآن یہ کہتا ہے للذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو رب کا انکار کریں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. وبئس المصیر، بہت بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم چگاڑ رہی ہوگی. کیا ہوگی؟ چگاڑ رہی ہوگی اور جوش سے ابل رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، ہو سکتا ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے اور آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نبی رسول نہیں آیا، جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے ہو؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تم پر تو کوئی چیزیں نہیں اتاری. اور پھر جہنمی کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، فرمایا کہ تھوڑی سی عقل کر لیتے تو آپ جہنم میں نہ جاتے، جہنم میں نہ جاتے. اور اس دن جہنم کا ایسا دن ہوگا یقول المجرمون، وہ مجرمین یہ کہیں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. اس دن وہ دن ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے کہ مجرمین یہ کہیں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش آج میں اپنے بیٹوں کو دے دوں خود بچ جاؤں، بیٹوں کو دے دوں اور خود کیا کر جاؤں؟ بچ جاؤں. وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو بھی دے دوں، اپنے بھائی کو بھی دے دوں اور خود بچ جاؤں، خود کیا جاؤں؟ ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، پوری دنیا کی جو چیز ہے وہ رب کے حضور پیش کر کے خود جہنم سے بچ جاؤں. میں رب فرمائے گا کلا انہا لظی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جہنم بھڑکنے والی آگ ہے، یہ شعلے مارنے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوی، یہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری جلد کو بھون کے رکھ دے گی، بھون کے. تدعو من ادبر وتولی، یہ پیچھے سے بلائے گی کہ جو دنیا میں جس نے رخ پھیرا اس کو پیچھے سے بلائے گی، پیچھے سے کیا کرے گی؟ بلائے گی.
آپ نے کیا سمجھا ہے جب مر جانا ہے تو اس کے بعد آسان معاملات ہے؟ ایسے نہیں ہیں، بڑے مشکل معاملات ہیں۔ رب یہ فرماتا ہے القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا پتا وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جب قیامت آئے گی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تمام لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان کو انسان، یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی بن کے اڑ رہے ہوں گے، یہ روئی بن کے اڑ رہے ہوں گے، یہ وہ جہنم ہے۔ اس قدر سخت اس کا عذاب ہے، اس قدر اس کا سخت کیا ہے؟ عذاب ہے۔ نہ دن کو چین ہوگا نہ رات کو چین ہوگا، موت وہ وہاں پہ ویسے نہیں ہوگی، موت وہاں پہ ویسے نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، درمیان میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح، ایک مہینے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنت والے خوش ہوں گے، جنت والے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، کیونکہ وہ تو نعمتوں میں ہوں گے، آج کے بعد موت نہیں ہے۔ اور جہنم والے حسرت کریں گے کاش موت ہوتی ہم مر جاتے، ہم کیا کر جاتے؟ مر جاتے۔ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے نا، وہ دو تین خواہشات کریں گے۔ پہلی خواہش وہ ان کی یہ ہوگی، وہ کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک کام کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ نیک کام کریں گے۔ لیکن وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل تو یہاں ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں سے پلٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے یا اللہ واپس بھیج دے۔ ہم کیا کریں گے؟ نیک کام کریں گے۔ ایسا پھر کوئی ان کے لیے لمحہ نہیں آئے گا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، بلکہ جب آخر وقت آتا ہے نا سانس نکلنے کا، وکیل من راک، اس وقت کہا جاتا ہے کوئی ڈاکٹر حکیم، کوئی پیر، کوئی چھو دم کرنے والا بلاؤ، کی لمن راک والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی چمٹ جاتی ہے، الی ربک یومئذ المساق، آج لوٹ اپنے رب کی طرف، آج لوٹ اپنے فلا صدق ولا صلی، تم نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور جہنم والوں سے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تمہیں سقر میں کون لے کے آیا، جہنم میں کون لے کے آیا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور جہنم میں ایک موت نہیں ہوگی، جہنمیوں کو جب عذاب دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ابھی ہمیں موت آ رہی ہے، ابھی ہمیں موت آ رہی ہے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب جہنمی پیاس کی شدت سے چلائیں گے نا، انہیں کھولتا ہوا پانی جب ان کے قریب لایا جائے گا تو پانی میں انہیں موت نظر آئے گی، یہ پانی ہمارے قریب آیا تو ہمیں یہ موت دے دے گا، ہمیں مار دے گا۔ جیسے ہی پانی ان کے منہ کے قریب لایا جائے گا اور کھال بیچ میں گرے گی پھر انہیں موت نظر آئے گی، لیکن مریں گے نہیں۔ جیسے وہ پانی پیٹ میں پہنچے گا اور انتڑیاں وہاں سے گل کر نیچے کی طرف بہیں گی پھر موت نظر آئے گی، لیکن مریں گے نہیں، مریں گے نہیں۔ یہ جہنم کا منظر میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا؟ اس لیے رکھا میرے بھائیوں، اس دنیا کو ایسے گزاریں کہ رب کو راضی کر کے جائیں، تب بھی نجات ممکن ہے، تب بھی کیا ہے؟ نجات ممکن ہے، ورنہ نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ساری زندگی نفس کو راضی کرتے رہے، کبھی رب کو راضی کر کے بھی دیکھ لیں، کبھی رب کو راضی کر کے بھی دیکھ لیں۔ ساری زندگی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، کبھی قرآن و سنت پہ عمل کر کے بھی دیکھ لیں۔ یقیناً جب آپ قرآن و سنت پہ عمل کریں گے، وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، علم الموت یلوح بین عینی کل حی، عربی میں کہتے ہیں کہ موت کا جھنڈا ہر زندہ انسان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا ہے، موت کا جھنڈا ہر زندہ انسان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا ہے۔ کیسے؟ ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے اور یہ اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میرا وقت کب آ جائے مجھے کوئی پتا نہیں۔ جو کسی نے کہا نا فجر پڑی ہے، زندگی کتنی ہے، کسی نے کہا فجر پڑی ہے زور پڑیں گے یا نہیں، کہا یہ تو بڑی لمبی بات ہے۔ دوسرے نے کہا بھائی زور پڑی ہے عصر پڑے گا نہیں، یہ بڑی لمبی ہے۔
فرمایا ایک طرف سلام پھیرا ہے کوئی پتہ نہیں دوسری طرف پھیرے گے یا نہیں پھیرے. اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا کو ایسے گزاریں کہ رب کو کیا کر جائیں, راضی کر جائیں, نمازوں کی طرف توجہ دیں, اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں, فرائض ہی پورے کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. فضل سے کیا کر دے گا, معاف فرما دے گا. اور اذان ہوتی رہتی ہے, ہمیں کوئی یہ ذہن میں نہیں آتا ایک فرض ہمیں بلا رہا ہے, ایک رب ہمیں کیا کر رہا ہے, بلا رہا ہے, رب کا حکم ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے, ہمیں ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہیں آئی. تو جیسی اذان ہو نا تو جو آج میں نے باتیں کی ہیں جہنم اتنی سخت ہوگی, ان کا اوڑھنا بھی آگ کا, بچھونا بھی آگ کا, کمرے بھی آگ کے, چھت بھی آگ کی, پلر بھی آگ کے, اور آگ ان کو بند کر دی جائے گی. کھولتا ہوا پانی اور پیپ انہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا, کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا. نہ دن کو چین نہ رات کو چین, ہر وقت بے چینی اور بے کلی کی کیفیت ہوگی. تو اس سے بچنا ہے تو آج اپنے رب کو راضی کریں, آج اپنے رب کو کیا کریں, راضی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سنتے ہیں.